بھارت سے سیما سچن کے والد سے ایک بڑی اور تہلکہ خیز خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. سیما کے ساتھ اب وہ سلوک ہونے جا رہا ہے جو کہ اکثر لوگوں نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا, سوچ نہیں رہتے. نہ سیما کو شاید اس بات کا اندازہ تھا اور نہ ہی سچن کو اس بات کا اندازہ تھا کہ واقعی میں ان دونوں کے ساتھ اب ایسا ہونے جا رہا ہے. کیا واقعی میں سیما کو پاکستان کے حوالے کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کو ڈیٹینشن سینٹر تو بھیج دیا گیا ہے, اس کو ایک سزا بھی سنائی جا رہی ہے. وہ سزا کیا ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک اور اہم ٹاپک, انجو جو کہ بھارتی ایک خاتون تھی, پاکستان آئی ہیں, اپنا دین تبدیل کیا ہے, اسلام میں شامل ہوئی, کلمہ پڑھا, اپنا نام فاطمہ رکھا اور ایک لڑکے سے شادی کر لی. لیکن ہمارے دین کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے, میں نے ایسا سنا ہے کہ اہل کتاب میں شادی جائز ہے, نکاح جائز ہے. تو ایک ایسی لڑکی جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی ہے, لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ ہے, نہ اس نے اپنے مذہب کے حساب سے اپنی شادی توڑی, اس سے علیحدگی لی, نہ ہی قانونی طور پر علیحدگی لی. اب اس نے یہاں پر آ کے اپنا دین تبدیل کر کے شادی تو کر لی, لیکن کیا یہ نکاح جائز ہے؟ اس حوالے سے جو فتویٰ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب آج ویڈیو میں ایک اہم مسئلے پر بنا رہا ہوں. یقین جانیے یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کو شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے. آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب کوئی کسی کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا, کوئی قانونی طور پر جا رہا ہے, کوئی غیر قانونی طور پر جا رہا ہے. بے تحاشا ایسی خبریں نکل کر آتی ہیں, کوئی چائنیز خاتون, کوئی جرمن خاتون, کوئی ہندوستانی خاتون پاکستانی لڑکے کے محبت میں عشق میں گرفتار ہو کر پاکستان آ گئی. اسی طرح کی ایک کہانی ہے جناب انجو کی. انجو ایک بھارتی خاتون ہے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. وہاں پر ان کا ایک شوہر بھی ہے اور 2 بچے بھی ہیں, لیکن جناب انہوں نے اپنے نہ شوہر کو کچھ بتایا, نہ اپنے والدین کو کچھ بتایا, نہ اپنے بچوں کو کچھ بتایا, اور جناب وہ سرحد پار کر کے لیکن قانونی طور پر واگا بارڈر کے ذریعے ویزا لیا انہوں نے, باقاعدہ طور پر ویزا لے کے قانونی طور پر وہ پاکستان آئی ہیں, اور پاکستان آ کے انہوں نے پاکستان کے ایک لڑکے سے شادی کر لی, اپنا مذہب بھی تبدیل کیا, عیسائیت سے مسلمان ہو گئی, اور مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام فاطمہ رکھ لیا, اور فاطمہ رکھنے کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا. اب ان کا ایک بیان نکل کر سامنے آیا, لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح کی کہانی سیما سچن کی بھی. اب آپ کو میں سیما سچن کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز اس ویڈیو کے آخر میں دوں گا کہ سیما سچن کو پاکستان کب منتقل کیا جا رہا ہے. تو ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے. لیکن جس مسئلے کا میں ذکر کرنے جا رہا تھا جناب, ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے, اچھا میں بہت زیادہ عالم دین ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں کہ مجھے دین کے بارے میں بے تحاشا علم ہے, بنیادی جتنی آپ کو معلومات ہوں گی اتنی مجھے معلومات ہیں, لیکن ایک عالم دین اس پر زیادہ رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن سوال ضرور ہے, یہ عیسائی جناب اہل کتاب ہیں, اہل کتاب تصور کیے جاتے ہیں. وہاں پر بھارت میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کر لی. اہل کتاب سے شادی جائز ہے ایسا میں نے سنا ہے. میں نہ ہی کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں, نہ ہی میں اپنا کوئی بیان دے رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے, آپ نکاح کر سکتے ہیں اہل کتاب سے. اچھا جی, اب یعنی جو وہ لڑکی ہے جس کا نام انجو ہے, جس نے اپنا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ لی ہے, فاطمہ رکھنے کے بعد اس نے پاکستانی لڑکے سے شادی کر لی ہے, لیکن شادی کرنے سے پہلے اس نے قانونی طور پر اور مذہبی طور پر اس لڑکے سے علیحدگی اختیار نہیں کی جس سے وہ پہلے شادی کر چکی تھی. تو کیا یہ شادی جائز ہوگی؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں بات کیا کر رہا ہوں؟ ایک لڑکے سے اس کی وہاں پر شادی ہوئی ہے, جس نے یہ بیان دیا ہے, یہ بولا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی کب لاہور چلی گئی, لاہور سے مجھے کال کر کے بول رہی ہے کہ میں لاہور آ گئی ہوں اور مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا, میں یہاں پر ایک لڑکے سے شادی کر رہی ہوں. اس نے اپنے بچے یہاں پر چھوڑے ہیں, یعنی بھارت کے اندر چھوڑے ہیں اس نے بولا, اور ساتھ ساتھ اس کے والد کا بیان بھی آیا, لڑکی ہے یعنی انجو کے والد کا بھی بیان آیا کہ پاکستان اب ہماری بیٹی کو ہمیں واپس نہ کرے. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا, انجو کے والدین کہہ رہے ہیں, والد کہہ رہا ہے کہ پاکستان انجو کو اب ہمیں واپس نہ کرے, ہمارے لیے یہ بندی مر چکی ہے, لڑکی مر چکی ہے, یہ پاکستان گئی ہے, اس نے اپنا دین تبدیل کیا ہے, یہ مسلمان ہو گئی ہے, وہاں پر نکاح کر لیا, ہمیں بنا بتایا, ہمیں اندھیرے میں رکھ کے, اپنے شوہر کو اندھیرے میں رکھ کے, اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر کے اس نے نکاح کر لیا ہے, اب یہ ہمارے لیے مر چکی ہے. یہ انجو کے والد کا کہنا. لیکن یہاں پر ایک شرعی سوال, ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی خبروں کو پروموٹ تو کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں سیما سچن غیر قانونی طور پر باہر چلی گئی. بھارتی میڈیا نے بڑے شادیانے بجائے بھائی, بڑے ڈھول پیٹے, لیکن پھر ان کو احساس ہوا یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں,
اس کو تو ہمیں پاکستانی جاسوس اور پاکستانی ISI کا رنگ دینا چاہیے تھا. اب وہ اس رنگ میں آ گئے. لیکن ہمارے لیے جس لڑکے سے اس نے نکاح کیا ہے, نکاح پڑھانے والے پہ سوال ہے, نکاح کرنے والے پر سوال ہے کہ جب اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو جو خاتون اہل کتاب ہیں اس نے کسی اور سے شادی کی ہوئی تھی, اس نے اس سے وہاں پہ شادی توڑی نہیں ہے. چلیں عیسائی مذہب کے حساب سے اس نے شادی نہیں توڑی, نہ قانونی طور پر توڑی ہے, تو یہاں پر ایک عورت دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے جب تک اس کی پہلی شادی جائز ہے؟ اس کے مذہب کے مطابق, اس کے قانون کے مطابق وہ شادی ایگزسٹ کرتی ہے. اب اس نے یہاں پر آ کے ایک لڑکے سے شادی کی. مجھے یہ بات واقعی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ ہو کس طرح سے رہا ہے. اب وہ یہاں پر آئی ہے, یہاں پر آنے کے بعد وہ پاکستان کو ایکسپلور کر رہی ہے, وہ پاکستان میں ایک لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے, انٹرویوز دے رہی ہے, لیکن کوئی اس سے یہ سوال نہیں کر رہا کہ بھائی آپ عیسائی مذہب, ہندو مذہب سے تعلق رکھتے, اس کے بعد آپ مسلمان کنورٹ ہوتے, اس کے بعد آپ نکاح کر لیتے, میرے خیال سے یہ قابل قبول ہوگا. راکھی ساونت بھارت کی جو فیمس ایکٹریس ہیں, بولڈ کوئین تصور کی جاتی ہیں, وائرل کوئین ان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے ایسے ہی کیا. ان کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں, اس کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا, انہوں نے فاطمہ رکھا نام, اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی, باقاعدہ طور پر نکاح کر لیا, نکاح پڑھ کے دکھایا. اس کا ہندو مذہب سے مسلمان جب وہ کنورٹ ہوئی ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, اپنا نام رکھا ہے, پھر انہوں نے نکاح پڑھا. تو غالباً میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا زیادہ دین پر عبور نہیں رکھتا ہوں, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن اس پر کسی نے ممانعت نہیں رکھائی. لیکن اہل کتاب, ایک کرسچن عورت, ایک عیسائی عورت جس سے مسلمان شادی کر سکتا ہے, لیکن اس وقت جب وہ کنواری ہوگی, جب وہ شادی شدہ نہیں ہوگی, وہ کسی اور کی شادی میں ہے, اس وقت میں نکاح تو نہیں کہوں گا, لیکن کسی اور کی شادی میں ہے, وہ بھی عیسائی ہے, وہ بھی آپ کے لیے اہل کتاب ہے, اس سے نہ اس نے اپنی شادی توڑی ہے, اس سے نہ اس نے قانونی طور پر اپنی شادی توڑی ہے, پاکستان میں آئی ہے, مذہب تبدیل کیا ہے, نام اپنا فاطمہ رکھ لیا, اور اس کے بعد اس نے شادی کر لی. اگر آپ اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں جائز ہے, کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ درست ہے, تو کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو سیما سچن کے حوالے سے ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں. جناب, سیما سچن کو پاکستان منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ نکالا گیا ہے کہ اس نے کئی بھارتی بریگیڈیئر سے, میجر سے رابطے کیے. ان کی کنورزیشن ہوئی نہیں ہوئی, یہ فی الحال جو تحقیقاتی ادارے ہیں نا, انہوں نے افشا نہیں کی یہ بات. لیکن اس بات کو انہوں نے کنفرمیشن کر دی ہے کہ سیما کے فیس بک اکاؤنٹ سے کئی لوگوں سے رابطے ہوئے. سیما نے سچن سے پہلے کئی لڑکوں سے رابطہ کیا, رابطہ کرنے کے بعد اس نے ان سے چیٹ کی, بات چیت کی. ابھی سچن سے محبت والا معاملہ نہیں ہے, یہ PUBG والا معاملہ, یہ واٹس ایپ والا معاملہ, یہ معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ اس سے کہیں آگے کا ہے. اور انہوں نے پاکستان والوں سے کہا ہے کہ ان کی قواعد کمپلیٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آئدر یہ آپ کی شہری ہیں یا نہیں ہے, اور اگر آپ کی شہری ہیں تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. اور جو کہ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے, اب کسی طریقے سے اس کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے. تو جناب, ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.